تطمئن قلوب به النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے۔ جب کفار کی تیاری دیکھ کر مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ تم تھوڑے سے نہیں ہو، اللہ تمہارے لیے آسمان سے فرشتے اتارے گا۔ اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورۃ انفال میں بھی کیا ہے۔ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے بدر کے موقع پر، سب اللہ سے مانگ رہے تھے کہ تھوڑے سے ہیں، بے سر و سامانی، سواریاں بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور لڑنے کے لیے آئے بھی نہیں تھے، قافلہ پکڑنے آئے تھے ابو سفیان کا، اور وہ نکل گیا ہاتھوں سے، کچھ پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ سے ہی فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم، پھر اللہ نے تمہاری سن لی، قبول کر لی تمہاری فریاد، اور فرمایا میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313، کافر 3 گنا زیادہ، اور اس دور کے اس وقت کے ہر اسلحہ سے لیس مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں نہ اسلحے کی فراوانی، ان کے پاس کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی مدد، اور وہ رو کر رب سے فریاد کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ خیمہ لگا رکھا تھا اور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو زمین پر پھر یا اللہ مدد کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، سارے لات کے پجاری، سارے قبر پرست اور بت پرست رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی نے یہ دعائیں قبول فرمائی۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت دے اور تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے، وہ بغیر فرشتوں کی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے،
کن کہہ کر اس عرب کو ختم کر دے اوپر سے ہی، لیکن فطری انسانی فطرت کے ہم اکیلے نہیں، 5000 ہمارے ساتھ، 3000 ہیں، اللہ کے فرشتے اترے ہوئے، گویا باقاعدہ عملاً جنگ میں فرشتوں نے حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا میں کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مجھے آواز آئی اور دیکھا تو وہ نیچے مرا پڑا ہے، میں حیران تک کس نے مارا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جبریل امین نے تیرے اس کافر کو مارا۔ تو صحابہ کے دل مضبوط کرنے کے لیے جنگ میں رشتوں نے عملی طور پر حصہ لیا۔ اب سورۃ انفال میں ہم نے کتنا پڑھا؟ 1000، یہاں پر کتنا ہے؟ 3000، اور اس کے بعد 5000۔ پہلے 1000 کا وعدہ کیا، پھر دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے 3000 کا وعدہ کیا، پھر دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے 5000 فرشتوں کا وعدہ کیا کہ آ رہے ہیں یہ فرشتے۔ کہا وہ 1000 کافر، ایک فرشتہ ہی کافر۔ لوط علیہ السلام کے گھر جب کافروں نے گھیرا ڈال لیا تو آپ پریشان ہوئے، وہ انسانی شکل میں تھے، تو ایک فرشتے نے پر مارا تھا، سب کے چہرے پلیٹ بنا دیے تھے، پوری قوم کے ایک فرشتے نے۔ یہاں مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس لیے کہ لِيَقْطَعَ الطَّرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ، ان لوگوں کا حصہ کاٹ ڈالے، ذلیل اور رسوا کر دے۔ بڑے بڑے چوٹی کے کافر بدر میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل جو ان کا چیف کمانڈر تھا، 2 نوجوان بچوں نے، کم عمر بچوں نے، جو ابھی جنگ میں حصہ لیا تھا انہوں نے گردن کاٹ ڈالی تھی، گرا دیا تھا نیچے۔ ابن مسعود جیسے رضی اللہ تعالی عنہ کمزور آدمی، انہوں نے گردن کاٹ ڈالی تھی۔ کمال تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ کہا ابن مسعود رسول اللہ پر ظلم ہو رہا ہے، اور ابن مسعود بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے نبی کو بچانے کی۔ اتنی اتنی پنڈلیوں کے مالک تھے، چھوٹے سے کمزور۔ ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے کہ بھی کتنا کمزور آدمی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کل قیامت کی ان کی پنڈلیوں کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ہوگا۔ اصل تو ایمان ہے۔ تو فرشتے آسمان سے اترے، اللہ نے پھر ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ ماتم ہی بچ گیا مکے کے اندر، بڑے بڑے سردار سارے ہی سفایا ہو گئے، کفر ٹوٹ گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ لیس لک من الامر شیء، آج کے سبق میں یہ آیت پڑھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ جو 70 صحابہ بیر معونہ پر دھوکے سے لے گئے تھے کہ ہمیں اساتذہ دو جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، اور وہاں لے گئے 70 قاری حافظ قرآن صحابہ شہید کر دیا، 70۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے لے کر بد دعائیں کرتے تھے، قنوت نازلہ جسے کہا جاتا ہے، نماز کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کفار کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو جنگ احد میں جو آگے آگے بڑے بڑے سردار تھے نا، لیڈر، لیڈ کلاس، ہراول دستہ، آپ ان کا بھی نام لے لے کر کہتے تھے یا اللہ ان پر لعنت برس۔ ایسے ہی وہ قاتل جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، تو آپ ان پر لعنتیں فرماتے ہیں۔ اب کمال دیکھیے، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں نا ان کفار کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے لیے جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا اور 70 صحابہ قتل کر دیے، شہید کر دیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ سبحان، یعنی سارے اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو مختار کل کون ہوا پھر؟ اللہ۔ اور ہمارے ہاں یہ کلمہ پڑھنے والے مختار کل، عالم الغیب، دونوں جہان کے جو چاہیں کر دیں، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہاں آپ دل سے نمازوں میں 1 مہینہ تک بد دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، تیرے ہاتھ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، میری مرضی ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، ہیں تو وہ بڑے ظالم فإنہم ظالمون، اب میری مرضی ہے میں ان کی توبہ قبول کر لوں یا انہیں سزا دے دوں۔ اب جن کا نام لے لے کر آپ نے بد دعائیں کی تھی نا، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید مسلمان، جنہوں نے پیچھے سے حملہ سب سے پہلے اس نے کیا تھا، بہت بڑے جنگجو تھے، پھر مسلمان ہوئے تو سیف اللہ کی تلوار، پھر وہ ٹوٹی نہیں، وہ تلوار فوتی ہوئی ہے بستر پر، کوئی قتل نہیں کر سکا، آپ کو شہید نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا او یتوب علیہم او یعذب، چاہوں تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں، چاہوں تو میں انہیں عذاب دے دوں۔ اب یہ قرآن مقدس، اب چاہت کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی۔ نبی کی جو چاہت تھی کہ ابو طالب تو کم از کم مسلمان ہو جائے نا، اس نے بڑا اسلام کا دفاع کیا، اس نے میرا دفاع کیا، حفاظتیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، کمال ہے، نبی لانتے کر رہے ہیں اور اللہ نے سب کو مسلمان کر دیا، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہند وہ جو عورت تھی جس نے حضرت حمزہ پر ظلم کیا تھا شہادت کے بعد لاش کے ساتھ، وہ مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان جو چیف کمانڈر تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے سب کی توبہ قبول فرما لی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کر۔ گناہ ہو جائے نا، غلطی ہو جائے، توبہ، گناہ پر اصرار نہیں، غلطی پر اصرار نہیں، غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں، پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، حدود والا جو معاملہ وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کو اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ زانی پر حد جاری کی جائے گی، وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔